السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہمایوں محبوب اپنے یوٹیوب چینل HM ایسٹرالوجی ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی کے ساتھ حاضر ہوں آپ کے سامنے۔ خواتین و حضرات، بہت سارے کمنٹس میں لوگوں نے مجھ سے یہ درخواست کی تھی کہ آپ رشیا اور یوکرین کا جو اس وقت پرابلم چل رہا ہے اس کے اوپر کچھ بولیں۔ تو یہ آپ کو اندازہ ہے، میں جب تک خود پرسنلی سیٹسفائی نہ ہو جاؤں تب تک میں کسی چیز پر بولتا نہیں ہوں۔ باقی کرنے والی ذات میرے اللہ کی ہے، اور وہی اللہ تعالیٰ میرے پنجتن پاک کے صدقے کرم کرنے والا ہے۔ میں نے یوکرین کا جو اس وقت حال چل رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا دو بلاکوں میں بٹ رہی ہے، اور میں نے ماضی میں اپنی پریڈکشن میں کہا تھا 2019 میں اپنے AR بائٹ نیوز کے اوپر کہ 2020 میں نیو ورلڈ آرڈر انٹروڈیوس ہونے جا رہا ہے، اور یہ اگلے 8 سال کا عرصہ بڑا عجیب ہوگا دنیا کے لیے۔ 2020 سے نئے ورلڈ آرڈر بننے کی بنیاد پڑ جائے گی، جیسے 2001 میں ہوا تھا نا کہ پورا دنیا کا ورلڈ آرڈر چینج ہوا۔ اس طرح اب آگے چل کے یہ نہیں کہ ایک دن میں ہو جائے گا، لیکن وہ نیا ورلڈ آرڈر، نئے سپر پاور دنیا میں جنم لے تو اس وقت امریکہ نیو ورلڈ آرڈر لے کے آیا تھا، اس بار ستارے کیا کہتے ہیں، کس طرف معاملہ جا سکتا ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے۔ اب نیا ورلڈ آرڈر مجھے چائنا اینڈ رشیا کا لگتا ہے۔ چائنا اینڈ رشیا کا لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ خیر وہ ایک الگ بات ہے، اس وقت صرف یوکرین اور رشیا پہ بولوں گا۔ تو میں نے یوکرین کا جو ذائچہ بنایا ہے، جو ان کی ڈیٹ تھی وہ ڈیٹ تھی جب یہ رشیا سے پہلے تو ایک ہی سوویت یونین تھا، تو جب یہ علیحدہ ہوئے تو 24 اگست 1991 کو یہ شام میں علیحدہ ہوئے، اور یوکرین یعنی رشیا سے علیحدہ ہوا۔ اس وقت کے ذائچے کے حساب سے دیکھتا ہوں تو میں ان کی لگن پہ دیکھتا ہوں کہ ان کا سیٹرن یعنی شنی، جسے ہم زحل کہتے ہیں، وہ بیٹھا ہوا ہے لگن پہ، اور اس کے ساتھ مون پڑا ہوا ہے، اور سیٹرن جو ہے وہ ریٹروگریڈ ہے۔ اب آپ اس پہ میں ایک ایسٹرولوجیکل ایک بڑی اہم بات کہہ رہا ہوں۔ آپ یہ دیکھیے کہ جب یہ جو 29 سال کا ایک دائرہ ہوتا ہے سیٹرن کا کم و بیش، جب عین اسی جگہ پر سیٹرن پہنچا تو آپ نے دیکھا یہ یوکرین کا پرابلم شروع ہو گیا، اور یہ پرابلم ابھی چل رہا ہے اس وقت رائٹ ناؤ جو میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں۔ آج کی تاریخ میں جو ہے یہ جتنا آپ کو معلوم ہے اس کو کیا ہائپ ملی ہوئی ہے دنیا بھر میں، تیل کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں اور بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ کہنے کو تو میرے پاس بہت سی باتیں، لیکن میں ٹوٹل آج پیورلی ایکیڈیمک پوائنٹ آف ویو سے آپ سے بات کروں گا۔ دیکھیں جو یہ ٹیکنیکلٹی تو آپ سمجھیں گے نہیں اس کے ذائچے کی، یہ میں نے ایک ہنٹ دیا ہے تاکہ سمجھنے والوں کو۔ دوسرا، ان کا مہادشا جو چل رہی ہے وہ گرو کی چل رہی ہے، گرو یعنی جوپیٹر وہ 8ویں میں، تو یہ ان کا اچھا نہیں ہے ٹائم۔ اور اوپر سے میں نے ان کے پریزیڈنٹ جو ہیں ان کا بھی جو میں نے ذائچہ بنایا اس کا بھی وقت اچھا نہیں چل رہا۔ تو لگتا مجھے یہ ہے، لوگ کہہ رہے ہیں نیوکلیئر وار ہو جائے گی، لوگ کہہ رہے ہیں کہ ورلڈ وار 3 کا آغاز ہونے والا ہے۔ عالم الغیب تو اللہ ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا، نہ یہ نیوکلیئر وار لگتی ہے، نہ یہ مجھے ورلڈ وار 3 لگتی ہے۔ ہاں ہوگا کیا؟ اب سوال یہ ہوتا ہے نا۔ دیکھیں اس میں یوکرین کا جو اس وقت ذائچہ ہے اس کے حساب سے اگر میں کہوں، یوکرین کو امریکہ کی یورپ کی سپورٹ مل جائے گی، فائنینشیل سپورٹ بھی مل جائے گی، مگر ولادیمیر پوٹن صاحب کا جو ذائچہ ہے اس وقت وہ اس وقت سر دست اسٹرانگ ہوا ہوا ہے، اور ان کے اپنے کنٹری رشیا کا بھی اسٹرانگ ہوا ہوا ہے۔ تو ہوگا کیا؟ جنگ ہو سکتی ہے، ایک جسے کہہ لیں لمیٹڈ وار بھی ہو سکتی ہے، ایک چھوٹی موٹی جنگ بھی ہو سکتی ہے، اور یہ صرف ابھی کی بات نہیں۔ اب میں آپ کو ٹائم فریم دوں گا۔ 27 فروری کو جب سیٹرن دھنشتا نچھتر میں جائے گا، اور جو مارس کا ہے، یعنی سیٹرن جب اس نکشتر میں جائے گا تو وہاں سے لے کر 7 مارچ تک کا ٹائم یہ بڑا امپورٹنٹ ٹائم ہوگا، کہ اللہ نہ کرے، میں یہی دعا کروں گا کیونکہ جنگ اچھی چیز نہیں ہوتی، یہاں پہ کوئی انسیڈنٹ ہو سکتا ہے، مگر ڈونٹ forget دیٹ، یہ مت بھولیے گا کہ اگر یہ ٹائم گزر گیا تو ہر چیز ختم نہ۔ وہ جو میری باتیں ہیں جنگوں کے حوالے سے 2023، 24، 25 وہ اپنی جگہ ہیں، میں اس وقت صرف ایک اسپیسیفک ایریا کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ پورا سال 2022 بھی اور 23 کے سمجھ لیں اپریل تک، یہ
آف اینڈ آن ادھر سٹن موو کرے گا، تو یہ پنگے چلتے رہیں گے، مگر الٹیمیٹ رشیا جو ہے اس کے اندر وننگ پوزیشن میں کھڑا ہوا ہے. اور جو مجھے لگتا ہے، جو میری اسسمنٹ ایسٹرولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے کہتی ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ بالآخر یا تو سمجھوتا کرنا پڑے گا یوکرین کو، یا ان کا کچھ ایریا جائے گا، اور پوٹن جو ہے وہ اس کے اندر سروائیو کریں گے ود ڈگنیٹی. اور یوکرین جو ہے اس وقت جسے آپ یہ کہہ لیں بہت ہی کمزور پوزیشن پہ کھڑا ہوا ہے. یہ اس وقت کی پوزیشن کی بات نہیں کر رہا کہ اسلحے کے لحاظ سے، میزائلوں کے لحاظ سے، نو، میں پیورلی ویدک ایسٹرولوجی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. تو مجھے کوئی نیوکلیئر وار یا کوئی ورلڈ وار وہ تو نہیں لگتی، لیکن ہاں یہ جنگ کا خطرہ بدستور آف اینڈ آن چلتا رہے گا. پھر یہ چیزیں کہیں دیکھیں، ورلڈ وار تو اسے کہتے ہیں نا جس میں تمام دنیا تقریباً اس میں ملوث ہو جائے، اور نیوکلیئر وار تو وہ ہے کہ جس میں آپ نے ایٹم بم جو ہے وہ کہیں پہ مار دیا یا چلا دیا، تو وہ ہوتی ہے. تو اس کا تو امکان ابھی مجھے نہیں لگتا بحکم اللہ، باقی میرا اللہ بہتر جانتا ہے. تو میں نے کہا یہ کچھ آپ کو بتاؤں یوکرین کے حوالے سے، اور میں نے ٹائم فریم بھی دیا. یہ ٹائم بڑا امپورٹنٹ ہے، 27 فروری، بلکہ آپ اس کو یہ کر لیں، اگر میں بہت ہی پریسائز ہو جاؤں تو 25-26 فروری سے لے کے تقریباً 7-8 مارچ، یہ درمیان میں بڑا امپورٹنٹ ٹائم ہے. پھر اس کے بعد بھی چلے گا، کہیں تھوڑا سکون، پھر کہیں تھوڑی شدت بڑھ جائے گی، لیکن الٹیمیٹ جو میں نے آپ کو کہا. اور امریکہ جو ہے وہ اس وقت اپنی جو کہتے ہیں ایک جو ان کی بالادستی تھی، یہ میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں اپنی، جو میں نے نیو ورلڈ آرڈر کا بتایا تھا کہ وہ آہستہ آہستہ سسک رہی ہے، اس کی وہ طاقت. تو باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. یہ میرا ایک ایسٹرولوجیکل تجزیہ تھا جو میں نے آپ کو بتایا. اور یہ ابھی ٹائم جو ہے یوکرین کا، یہ اگلے 2.5-3 سال تک بہت خراب ٹائم ہے. تو خواتین حضرات، یہ ایک آپ سے میں نے جو ہے اپنی ایکیڈیمک چیز شیئر کرنی تھی. باقی اپنے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور لائک کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا. انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں کسی اور موضوع کے ساتھ آپ سے بات ہوتی ہے. اللہ حافظ.